السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دختران امت چینل پہ تمام بہنوں کو خوش آمدید۔ یہاں آپ کو مسلمان خواتین کے بارے میں علم واقعی دی جائے گی۔ امید ہے یہ سلسلہ آپ سب کو پسند آئے گا۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری عزیز بہنوں، آج سے ہم ایک نئے سلسلے کا آغاز کر رہے ہیں دختران امت چینل پہ، جس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہماری اسلامی مائیں بہنیں کیسی زندگی گزار کے اس دنیا سے جا چکی ہیں، اور الحمدللہ ہم اللہ کی رحمت سے امید رکھتے ہیں کہ اللہ پاک نے ان کی مغفرت ضرور فرما دی ہوگی اور اللہ ان کے درجات بلند فرمائے۔ تو جو مائیں بہنیں ہماری اس وقت دنیا میں موجود ہیں، ان کے لیے وہ مشعل راہ ہیں، ان کی زندگی ان کے لیے مشعل راہ ہے۔ جو ان کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی بنانے کی کوشش کریں گی، اللہ پاک ان کو بھی کامیابی عطا فرمائے گا۔ کیونکہ یہ چینل خاص طور پہ صرف بہنوں کے لیے، بیٹیوں کے لیے بنایا گیا ہے، تو اس میں ہم صرف انہی خواتین کا ذکر کریں گے جن سے کہ ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں یہ سیکھ سکیں کہ ہمیں اپنی زندگی کو کس نہج پہ چلانا ہے۔ ہماری زندگی وہ نہیں ہے جو آج کا میڈیا ہمیں دکھاتا ہے، ہماری زندگی کچھ اور ہے، ہمیں اس زندگی پہ واپس آنا ہے۔ جو ہمارا معاشرہ ہمیں بتا رہا ہے وہ غلط ہے، جو ہمارا میڈیا ہمیں بتا رہا ہے وہ غلط ہے۔ ہمیں درست سمت میں آنا ہے تاکہ اللہ ہم سے راضی ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت ہماری زندگی میں ہو اور ہمارا معاشرہ ایک اسلامی معاشرہ بن سکے۔ اس سلسلے میں آج ہم سب سے پہلے آغاز کریں گے انشاءاللہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی کے بارے میں کچھ حالات اور کچھ واقعات بیان کیے جائیں گے۔ تو اس کے لیے ہم نے سب سے پہلے جو کتاب منتخب کی ہے جس سے ہم کچھ اقتباسات شیئر کریں گے، اس کا نام ہے سیر الصحابیات، یعنی کہ اسوہ صحابیات۔ تو آغاز کرتے ہیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، اور اس سے پہلے میری درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ یہ سلسلہ زیادہ سے زیادہ چلے، پھیلے، پھلے پھولے اور اسلامی معاشرہ جلد سے جلد بنانے میں ہم بھی اپنا کردار ادا کر سکیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کنیت ام ہند، لقب طاہرہ، سلسلہ نسب یہ ہے: خدیجہ بنت خویلد بن اسد بن عبد العزیٰ بن کسی پر پہنچ کر ان کا خاندان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے مل جاتا ہے۔ والدہ کا نام فاطمہ بنت زائدہ تھا اور لوئی بن غالب کے دوسرے بیٹے عامر کی اولاد تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد اپنے قبیلے میں نہایت معزز شخص تھے۔ مکہ آ کر اقامت کی۔ عبدالدا ابن قصہ کے جو ان کے ابن عم تھے حلیف بنے اور یہیں فاطمہ بنت زائدہ سے شادی کی، جن کے بطن سے عام الفیل سے 15 سال قبل حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئیں۔ سن شعور کو پہنچی تو اپنے پاکیزہ اخلاق کی بنا پر طاہرہ کے لقب سے مشہور ہوئیں۔ باپ نے ان صفات کا لحاظ رکھ کے شادی کے لیے ورقہ بن نوفل کو، جو برادر زادہ اور تورات اور انجیل کے بہت بڑے عالم تھے، منتخب کیا، لیکن پھر کسی وجہ سے یہ نسبت نہ ہو سکی اور ابو حالہ بن بناش تمیمی سے نکاح ہو گیا۔ ابو حالہ کے بعد عتیق بن عابد مخزومی کے عقد نکاح میں آئیں۔ اسی زمانے میں حرب الفجار چھڑی، جس میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے باپ لڑائی کے لیے نکلے اور مارے گئے۔ یہ عام الفیل سے 20 سال بعد کا واقعہ ہے۔ تجارت۔ باپ اور شوہر کے مرنے سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو سخت دقت واقع ہوئی۔ ذریعہ معاش تجارت تھی جس کا کوئی نگران نہ تھا، تاہم اپنے اعزہ کو معاوضہ دے کر مال تجارت بھیجتی تھیں۔ ایک مرتبہ مال کی روانگی کا وقت آیا تو ابو طالب نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ تم کو خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے جا کر ملنا چاہیے، ان کا مال شام جائے گا، بہتر ہوتا کہ تم بھی ساتھ جاتے، میرے پاس روپیہ نہیں ورنہ میں خود تمہارے لیے سرمایہ مہیا کر دیتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہرت امین کے لقب سے تمام مکہ میں تھی۔
اور آپ کے حسن معاملت، راست بازی، صدق و دیانت اور پاکیزہ اخلاق کا عام چرچا تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس گفتگو کی خبر ملی تو فوراً پیغام بھیجا کہ آپ میرا مال تجارت لے کے شام کو جائیں۔ جو معاوضہ میں اوروں کو دیتی ہوں آپ کو اس کا مضاعف دوں گی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبول فرما لیا اور مال تجارت لے کر میسرہ غلام حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے غلام تھے، میسرہ کے ہمراہ بصرہ تشریف لے گئے۔ اس سال کا نفع سال ہائے گزشتہ کے نفع سے مضاعف تھا، یعنی بہت زیادہ تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد نکاح میں آتی ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دولت و ثروت اور شریفانہ اخلاق نے تمام قریش کو اپنا گرویدہ بنا لیا تھا اور ہر شخص ان سے نکاح کا خواہاں تھا، لیکن کارکنان قضاء و قدر کی نگاہ انتخاب کسی اور پر پڑ چکی تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مال تجارت لے کر شام سے واپس آئے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شادی کا پیغام بھیجا۔ نفیسہ بنت مینا یعلا بن امیہ کی ہمشیرہ اس خدمت پر مقرر ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منظور فرمایا اور شادی کی تاریخ مقرر ہو گئی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد اگرچہ وفات پا چکے تھے، تاہم ان کے چچا عمر بن اسد زندہ تھے۔ عرب میں عورتوں کو یہ آزادی حاصل تھی کہ شادی بیاہ کے متعلق خود گفتگو کر سکتی تھیں۔ اسی بنا پر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چچا کے ہوتے ہوئے خود براہ راست تمام مراتب طے کیے۔ تاریخ معین پر ابو طالب اور تمام رؤسائے خاندان، جن میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر آئے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنے خاندان کے چند بزرگوں کو جمع کیا۔ ابو طالب نے خطبہ نکاح پڑھا۔ عمر بن اسد کے مشورے سے 500 طلائی درہم مہر مقرر پایا اور خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ طاہرہ حرم نبوت ہو کر ام المومنین کے شرف سے ممتاز ہوئیں۔ اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم 25 سال کے تھے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 40 برس کی تھی۔ یہ بعثت سے 15 سال قبل کا واقعہ ہے۔ اسلام 15 برس کے بعد جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغمبر ہوئے اور فرائض نبوت کو ادا کرنا چاہا تو سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ پیغام سنایا۔ وہ سننے سے پہلے مومن تھی، کیونکہ ان سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق دعویٰ کا کوئی شخص فیصلہ نہیں کر سکتا تھا۔ صحیح بخاری باب بداء الوحی میں یہ واقعہ تفصیل کے ساتھ مذکور ہے اور وہ یہ ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی ابتدا رؤیائے صادقہ سے ہوئی۔ آپ جو خواب میں دیکھتے تھے سپیدہ صبح کی طرح نمودار ہو جاتا تھا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم خلوت گزیں ہو گئے، چنانچہ کھانے پینے کا سامان لے کر غار حرا تشریف لے جاتے اور وہاں تحنس یعنی عبادت کرتے تھے۔ جب سامان ہو چکتا تو پھر خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لاتے اور پھر واپس جا کر مراقبے میں مصروف ہوتے، یہاں تک کہ ایک دن فرشتہ غیب نظر آیا کہ آپ سے کہہ رہا ہے پڑھ۔ آپ نے فرمایا میں پڑھا لکھا نہیں۔ اس نے زور سے دبایا، پھر مجھ کو چھوڑ دیا اور کہا پڑھ۔ تو میں نے پھر کہا کہ میں پڑھا لکھا نہیں۔ پھر اس نے 2 بار زور سے دبایا اور چھوڑ دیا اور کہا پڑھ۔ پھر میں نے کہا میں پڑھا لکھا نہیں۔ اسی طرح تیسری دفعہ دبا کر کہا پڑھ اس خدا کا نام جس نے کائنات کو پیدا کیا، جس نے آدمی کو گوشت کے لوتھڑے سے پیدا کیا، پڑھ تیرا خدا کریم ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے تو جلال الہی سے لبریز تھے۔ آپ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا مجھ کو کپڑا اڑاؤ۔ لوگوں نے کپڑا اڑایا تو مہیبت کم ہوئی۔ پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تمام واقعہ بیان کیا اور کہا مجھ کو ڈر ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا آپ متردد نہ ہوں، خدا آپ کا ساتھ نہ چھوڑے گا، کیونکہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، بے کسوں اور فقیروں کے معاون رہتے ہیں
مہمان نوازی اور مصائب میں حق کی حمایت کرتے ہیں، پھر وہ آپ کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں جو مذہباً نصرانی تھے، عبرانی زبان جانتے تھے اور عبرانی زبان میں انجیل لکھا کرتے تھے۔ اب وہ بوڑھے اور نابینا ہو گئے تھے۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اپنے بھتیجے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں سنو۔ بولے ابن الاخ تو نے کیا دیکھا؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعے کی کیفیت بیان کی تو کہا یہ وہی ناموس ہے جو موسیٰ پر اترا تھا، کاش مجھ میں اس وقت قوت ہوتی اور زندہ رہتا جب آپ کی قوم آپ کو شہر بدر کرے گی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ لوگ مجھے نکال دیں گے؟ ورقہ نے جواب دیا ہاں، جو کچھ آپ پر نازل ہوا، جب کسی پر نازل ہوتا ہے تو دنیا اس کی ہو جاتی ہے، اور اگر اس وقت تک میں زندہ رہا تو تمہاری وزنی مدد کروں گا۔ اس کے بعد ورقہ کا بہت جلد انتقال ہو گیا اور وہی کچھ دنوں کے لیے رک گئی۔ اس وقت تک نماز پنجگانہ فرض نہ تھی، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نوافل پڑھا کرتے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کے ساتھ نوافل میں شرکت کرتی تھیں۔ ابن سعد کہتے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عرصے تک خفیہ طور پر نماز پڑھا کیے۔ عفیف قندی سامان خریدنے کے لیے مکہ آئے اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں فروکش ہوئے۔ صبح کے وقت ایک دن کعبے کی طرف نظر تھی، دیکھا کہ ایک نوجوان آیا اور آسمان کی طرف دیکھ کر قبلہ رخ کھڑا ہو گیا۔ پھر ایک لڑکا اس کے دائیں طرف آ کر کھڑا ہوا، پھر ایک عورت دونوں کے پیچھے کھڑی ہوئی۔ نماز پڑھ کر یہ لوگ چلے گئے تو عفیف نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ کوئی عظیم الشان واقعہ پیش آنے والا ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا ہاں۔ پھر کہا جانتے ہو یہ نوجوان کون ہے؟ یہ میرا بھتیجا محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دوسرا بھتیجا علی ہے کرم اللہ وجہہ، اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔ میرے بھتیجے کا خیال ہے کہ اس کا مذہب پروردگار عالم کا مذہب ہے اور وہ جو کچھ کرتا ہے اس کے حکم سے کرتا ہے۔ دنیا میں جہاں تک مجھ کو علم ہے اس خیال کے صرف یہی 3 شخص ہیں۔ اکیلی اس روایت کو ضعیف سمجھتے ہیں، لیکن ہمارے نزدیک اس کے ضعیف ہونے کی کوئی وجہ نہیں۔ درایت کے لحاظ سے اس میں کوئی خرابی نہیں، روایت کی حیثیت سے اس کے ثبوت کے مستند متعدد طریق میں محدث ابن سعد نے اس کو نقل کیا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف نبوت کی تصدیق ہی نہیں کی بلکہ آغاز اسلام میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی معین و مددگار ثابت ہوئیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو چند سال تک کفار مکہ اذیت دیتے ہوئے ہچکچاتے تھے، اس میں بڑی حد تک حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اثر کام کر رہا تھا۔ اوپر گزر چکا ہے کہ آغاز نبوت میں جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ الفاظ نکلے کہ مجھ کو ڈر ہے، تو انہوں نے کہا آپ متردد نہ ہوں، خدا آپ کا ساتھ نہیں چھوڑے گا۔ دعوت اسلام کے سلسلے میں جب مشرکین نے آپ کو طرح طرح کی اذیتیں پہنچائی تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو تسلی اور تشفی دی۔ استیعاب میں ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین کی تردید یا تکذیب سے جو کچھ صدمہ پہنچتا، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے پاس آ کر دور ہو جاتا تھا، کیونکہ وہ آپ کی باتوں کی تصدیق کرتی تھیں اور مشرکین کے معاملے کو آپ کے سامنے ہلکا کر کے پیش کرتی تھیں۔ آج کے لیے اتنا ہی صرف، اور انشاءاللہ مزید جو اس کا حصہ باقی رہ گیا ہے وہ ہم اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، کیونکہ یہ بھی آج ایک حقیقت ہے کہ دنیاوی معاملات کے لیے ہم سب کے پاس بہت ٹائم ہے، لیکن اگر دینی بات تھوڑی سی طویل ہو جائے تو ہمارا مزاج اس کو گوارا نہیں کرتا۔ اسی نقطہ نظر کی وجہ سے اس ویڈیو کو مختصر کیا جا رہا ہے۔ انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے بارے میں پہلا حصہ تھا، اور بہت جلد انشاءاللہ اسی طرح دوسرا حصہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔